ہمایوں میرا ہاتھ پکڑے نا، مجھے سہارا دیں، اگر میں گر گئی تو؟ ہمایوں اپنے دھیان میں سفید کرتے کے بازو فولڈ کرتا کمرے سے نکل رہا تھا جب اس کی نئی نویلی ایک دن پہلے بنی 18 سالہ بیوی نے منہ بسورے اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ چونکتے ہوئے اس کی طرف بغور دیکھنے لگا۔ کیا ہوا پشمینے؟ دوبارہ طبیعت خراب ہو رہی ہے کیا؟ وہ فکر مندی سے بولتا اس کے نزدیک آیا تو پشمینے نے جھٹ خود پر ضرورت سے زیادہ کمزوری طاری کرتے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ پشمینے کی صبح جاگنے پر تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ہاں ایسا ہی لگ رہا ہے، پشمینے آہستگی سے بولی تو ہمایوں میں متفق کر بھری نظروں سے اسے دیکھتے اس کی پیشانی کو اور گردن کو چھوا تھا۔ بخار تو نہیں ہے؟ مگر تم نیچے نہیں چلو، میں تمہارا ناشتہ یہیں بھجوا دیتا ہوں اور پھر ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ ہمایوں نے اس کا گال تھپکتے نرمی سے کہا۔ پشمینے نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں نہیں، اتنی بھی طبیعت خراب نہیں ہے کہ کمرے میں بیٹھ کر ناشتہ کروں، چلے نیچے چلتا ہے۔ پشمینے بولتے ساتھ ہمایوں کا بازو پکڑے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی تو ہمایوں بھی سر جھٹکتے قدم اٹھا گیا تھا۔ سیڑھیوں تک تو ٹھیک تھا، مگر جب وہ ڈائننگ ٹیبل کی طرف جاتے بھی ہنوز اس کا ہاتھ پکڑ رہی تھی تو ہمایوں لغاری نے خود ہی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی گرفت سے نکالنا چاہا، لیکن وہ مزید سختی سے دبوچ گئی، اور پھر اس سے پہلے ہمایوں سے منہ سے ہاتھ چھوڑنے کا کہتا ٹیبل پر موجود افراد ان کی طرف متوجہ ہو گئے، جن میں ہمایوں کے ماں باپ، دادا دادی اور 2 چھوٹے بھائی شامل تھے۔ سب کی دانستہ سی نظر ہمایوں اور پشمینے کے ہاتھ پر گئی تھی، جس پر پڑے تو فوراً نظر ہٹا گئے، مگر حمزہ اور سائم نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ اب ڈھٹائی سے ہمایوں کو معنی خیز اشارے بھی کر رہے تھے۔ ہمایوں نے دانت کچکچاتے ہوئے ان دونوں کو گھورا، مگر آگے سے وہ بھی اسی کے بھائی تھے، ڈھیٹ پن میں پی ایچ ڈی کرنے میں ہمایوں کے شاگرد تھے۔ السلام علیکم۔ کسی چہکتی مینا کی طرح پشمینے کی آواز صبح کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جیسی تھی۔ یہاں سب خوشی سے مسکراتے اس کے سلام کا جواب دینے لگے تھے۔ وہیں ہمایوں نے اس محترمہ کو گھورا تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے کمرے میں بیماری کا شدید ناٹک ہی کر رہی تھی، کیونکہ اب تو وہ حشاش بشاش چنگی بھری لگ رہی تھی۔ ہمایوں سے شرمندگی کے مارے بس نظریں چرا کر رہ گیا۔ وہ سلام کرنا بھی بھولا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اصل شرمندگی کا جھٹکا تو پشمینے میڈم کچھ ہی دیر میں اسے دینے والی ہیں۔ وعلیکم السلام تاشو، آؤ بیٹا جلدی آ جاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا، میں نے سب تمہاری پسند کا بنایا ہے۔ ہمایوں لغاری کی والدہ سائقہ بیگم بولی تو پشمینے ہمایوں کا ہاتھ چھوڑے بغیر آگے بڑھی، لیکن وہ وہیں پیر جمائے کھڑا تھا، جس پر پشمینے نے گردن موڑتے ہمایوں کو دیکھا۔ چلے نا، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ پشمینے کی آواز پر ہمایوں نے ایک بار دونوں کے ہاتھوں کو گھورا اور پھر ناچار قدم آگے بڑھاتے پشمینے کے بیٹھنے پر وہ بھی گہری سانس بھرتا اس کے ساتھ بیٹھا۔ سائمہ بیگم نے جلدی سے دونوں کی طرف ناشتے کے لوازمات بڑھائے تھے کہ آخر کو دونوں کا آج کا دن اسپیشل تھا۔ ہمایوں نے پشمینے کی پلیٹ میں اس کی پسند کا ناشتہ رکھا، جسے وہ بڑی رغبت سے کھانے لگی تو ہمایوں لغاری مطمئن سا ہوتا اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہوا۔ پشمینے کا ناشتہ چند منٹ میں ہی ہو چکا تھا، جسے بس کھانے کا نام کا ہی شوق تھا، کیونکہ چگنا اس میں بس چڑیا جتنا ہوتا تھا۔ پشمینے نے ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے ایک مسکراتی نظر سب پر ڈالتے منہ کھولا۔ میں پریگننٹ ہوں۔ پشمینے کے الفاظ پر ناشتے کی ٹیبل پر موجود سب افراد کو زوردار جھٹکا لگا تھا، جبکہ اس کے پاس بیٹھے ہمایوں لغاری کو زوردار ٹھسکا لگا اور اس کا نوالا پیٹ میں جانے کے بجائے حلق میں پھنسا۔ سبھی ان دونوں کی طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ کل ہی تو نکاح کے ساتھ سادگی سے ان دونوں کی رخصتی ہوئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو، ہوش میں تو ہو تم؟ وہ دانت پیستے اس کے کان کے پاس جھکتے قررایا۔ جھوٹ تھوڑی نہ بول رہی ہوں، رات آپ نے حق کیا تھا نا، اور پھر صبح الٹی ہوئی تھی، بھول گئے آپ؟ اس نے اس قدر معصومیت سے پوچھا کہ وہاں موجود سب افراد اپنی اپنی مسکراہٹ دبانے لگے، جبکہ ہمایوں غصے سے لب نیچے وہیں ناشتہ ادھورا چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمایوں غصے سے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اگلے ہی لمحے ہمایوں اس پر جھپٹتا اس کے دونوں بازوؤں سے پکڑے وہیں دروازے کے پاس موجود دیوار کے ساتھ لگا گیا، تو پشمینے نے منہ اور پوری آنکھیں کھولے ہمایوں کے اس جارحانہ انداز کو حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں پکڑا ہے مجھے؟ اس کی سخت ہوتی گرفت پر پشمینے جھٹپٹائی تھی۔ اس وقت ہمایوں بے دماغ پر
بس تھوڑی دیر پہلے کی شرمندگی اور غصہ حاوی تھا جو اسے پشمینے کی تکلیف نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ پشمینے کی ذرا سی غلط بیانی آج ہمایوں لغاری کے کردار کو سب کی نظروں میں مشکوک بنانے والی تھی۔ اس کے ماں باپ، دادا دادی اور سب سے چھوٹا بھائی کیا سوچتے اس کے بارے میں کہ ان کا بھائی کن عیاشیوں میں مبتلا ہے؟ تم آخر اتنا پاگل کیسے ہو سکتی ہو؟ تم اتنی بھی بچی نہیں ہو پشمینے کہ تمہیں میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں کچھ بھی علم نہ ہو۔ ہمایوں اس کے چہرے پر جھکا دبی دبی آواز میں غرا رہا تھا۔ پشمینے کی آنکھوں میں بے یقینی کے مارے آنسو جمع ہونے لگے، کیونکہ وہ ہمایوں لغاری کے اس رویے کی عادی نہیں تھی۔ آخر ہمایوں لغاری کو اگلے ہی پل اپنے عمل کی بدصورتی کا اندازہ ہوا تو وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھنساتے رخ تبدیل کیا۔ پشمینے کپ کپاتے اور ہچکیاں بھرتے وجود کے ساتھ کمرے سے باہر جانے کے لیے دروازہ کھولنے لگی تو ہمایوں نے گہری سانس بھرتے ایک ہی جست میں آگے بڑھتے اسے بازو سے پکڑے اپنی طرف کھینچا تو وہ چھوٹی کمزور سی جان پلٹتی ہوئی گرنے کے سے انداز میں اس کے آگے آ لگی۔ ہمایوں لغاری نے اس کی کمر میں بازو حائل کرتے اسے سہارا دیا تو پشمینے نے اس کے کندھوں سے جکڑتے سہمے سے انداز میں چہرہ اوپر کرتے ہمایوں لغاری کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اب پھر سے حق حق کر رہے ہیں تو میں پریگننٹ ہوں گی اور پھر بتانے پر غصہ کرتے ہیں، پشمینے نے لڑکھڑاتے لہجے سے کہا تو اس کے الفاظ پر ہمایوں کا دماغ پھر سے بھگ سے اڑا۔ اس نے پشمینے کو بری طرح گھورا تو وہ ہونٹ لٹکائے نظریں جھکا گئی جسے کہنا چاہ رہی ہو اس کی کیا غلطی۔ ہمایوں نے اپنا چہرہ اوپر کرتے اللہ سے اپنے لیے صبر مانگا تھا۔ پشمینے جن حالات میں رہی تھی وہاں اس کا ہر بات سے انجان ہونا اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ وہ بہت زیادہ معصوم تھی اور ہمایوں کو اس کی معصومیت سے پیار تھا۔ وہ آج کل کے لوگوں کی طرح بناوٹی نہیں تھی، مطلب وہ اندر سے تھی ویسی ہی باہر سے نظر آتی تھی، لیکن آج اس کی یہ معصومیت ہمایوں کو بھاری پڑ گئی تھی۔ تمہیں کیسے پتا کہ شوہر کے گلے سے لگانے سے بیوی پریگننٹ ہو جاتی ہے؟ ہمایوں نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اوپر کرتے نرمی سے استفسار کیا، مگر اندر ہی اندر وہ دانت پیس رہا تھا کہ آخر پتہ تو چلے اتنی کارآمد معلومات اس کی بیوی کو کہاں سے ملی۔ ٹی وی سے بہت بار میں ریحانہ ماں سے چھپ کر ٹی وی دیکھا کرتی تھی، مجھے بہت شوق تھا، اور اب یہاں تو کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے تو جب دل چاہتا ہے دیکھ لیتی ہوں۔ میں نے کئی بار ڈراموں میں دیکھا ہے کہ شادی کے بعد لڑکی کو الٹی آئے تو پھر بیبی آتا ہے۔ پشمینے نے زرخیز دماغ کے مطابق بتایا۔ ہمایوں لغاری کا دل کیا کہ وہ سختی سے اس کا ٹی وی دیکھنا بند کر دے، مگر پھر اس کے معصوم چہرے پر نظر پڑتے وہ اپنا ارادہ بدل گیا تھا کہ اس لڑکی نے پہلے کم مشکل زندگی گزاری تھی جو اب وہ بھی اس پر پابندی عائد کرتا پھرتا، مگر فی الوقت وہ جو اسے سیل فون لے کر دینے کا سوچ رہا تھا، اس سوچ کو وہ وہیں دبا گیا کہ فون پر سوشل میڈیا جیسے خرافات اس کا دماغ خراب کر سکتی تھی۔ اب چھوڑے نا مجھے، اب پتہ نہیں کتنے بیبی ہو گئے ہوں گے۔ ہمایوں جو اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیے کھڑا اپنی سوچوں میں گم ہو چکا تھا تو اس کا ارتکاز پشمینے کی آواز سے ٹوٹا، اور پھر جیسے ہی اس کے الفاظوں نے دماغ پر رسائی دی وہ ششدر رہ گیا، مگر پھر فوری پشمینے سے فاصلے پر بھی ہو گیا، جیسے واقعی میں پشمینے کی کہی بات سچ ثابت ہو جائے گی۔ پھر اپنی ہی حرکت پر وہ تلملا کر پشمینے کو دیکھنے لگا۔ پشمینے میری جان، ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو، مجھے تمہیں کچھ سمجھانا ہے۔ ہمایوں اپنے لہجے میں زبردستی کی حلاوت بھرتا اس کا ہاتھ پکڑے بیڈ کی طرف بڑھا، لیکن وہ اپنا ہاتھ کھینچ گئی تو ہمایوں نے اسے گھورا۔ وہ اپنی باتوں سے ہمایوں جو منی ہارٹ اٹیک دے رہی تھی، اسی لیے ہمایوں نے اس کی برین واشنگ کرنے کا فیصلہ کرتے اسے اپنے پاس بٹھانا چاہا تھا، مگر وہ میڈم نہ جانے کس موڈ میں تھی۔ نہیں، ابھی مجھے کچھ نہیں سمجھنا، مجھے حمزہ اور سائم بھائی کے ساتھ لوڈو کھیلنی ہے، آپ بھی آ جائیں، مزہ آئے گا۔ پشمینے بغیر ہمایوں کے چہرے کے تاثرات کو سمجھے مسکراتے ہوئے بولی، یہ اس کے بھائی اس کی بیوی کو کچھ زیادہ ہی بگاڑ رہے تھے، انہیں تو میں سیدھا کرتا ہوں، پہلے اس لڑکی سے نپٹ لوں جو صبح سے میرے دماغ کا دہی کر رہی ہے۔ ہمایوں نے دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتے دوسرا جملہ اونچی آواز میں بولا۔ پشمینے، ابھی ہمایوں نے بس کچھ سختی سے اس کا نام ہی پکارا تھا کہ وہ جھٹ پٹ ہونٹ لٹکائے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو بھر لائی۔ میں نے آپ کے پاس آنا ہی نہیں تھا، ماما بلا رہی تھی آپ کو، اس لیے آئی تھی، میں انہیں جا کر بتاتی ہوں کہ آپ یہاں مسلسل مجھ پر غصہ کرتے ڈانٹ رہے ہیں۔ پشمینے پلٹی اور اس سے پہلے ہمایوں اسے روکتا وہ پھٹتی دکھاتی کمرے سے نکل چکی تھی۔ ہمایوں بھی بھخلاتا ہوا اسے پکارتا اس کے پیچھے بڑھا، مگر وہ تیز گام بنی اسے اپنے پیچھے دیکھ کر بھاگتی ہوئی لاؤنج کی طرف گئی۔ ہمایوں نے گہری سانس بھرتے خود کو سب کی لگن تن سے
سننے کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ بے ضرر سی نظر آنے والی لڑکی اس کے نگاہ میں آتے ایک دن میں ہی اسے گھما گئی تھی۔ رکو، میری بات سنو۔ ہمایوں نے اس کے ہم قدم ہوتے نرمی سے اسے روکنا چاہا تھا۔ کوئی بات نہیں سنی، آپ بہت برے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ پشمینے ہر دھرمی پر قائم ہوئی تو اس کے الفاظ پر ہمایوں نے دانت پر دانت جمائے لب بھینچے تھے، اور وہ سب کے سامنے جاتے ہی باقاعدہ ہچکیوں سے روتی سب کو اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ سب حیران پریشان اسے دیکھنے لگے۔ سائقہ بیگم تو ہولتی ہوئی آگے بڑھتی، اسے غصے لگاتے اس کے رونے کی وجہ پوچھنے لگی۔ جب ہمایوں کو دیکھتے سب کے سوالیہ نگاہیں اس کی طرف اٹھی تھی جو بس پشمینے کو گھور رہا تھا۔ ماما، میں جب سے کمرے میں گئی ہوں یہ مجھ پر اتنا چلایا، غصہ کیا۔ پشمینے کے ٹکڑے پر سب کی افسوس بھری نظریں ہمایوں پر آ جمی۔ میں تو بس اسے، ہمایوں نے صفائی میں کچھ کہنا چاہا لیکن پشمینے کو صرف اپنی پڑی تھی۔ مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا ماما، میں اپنے پہلے والے کمرے میں رہوں گی، مجھے ان کی بیوی نہیں بننا، میں صرف آپ کی بیٹی ہوں۔ پشمینے کی پھر سے کچھ دیر والی رٹ ہمایوں کو آج سارے لحاظ بلانے پر مجبور کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں ہمایوں کو پشمینے کی خود کے ساتھ نہ رہنے والی بات اتنا مشتعل کر رہی تھی۔ نکاح تو کل ہوا تھا مگر ہمایوں کے جذبات شاید بہت پہلے ہی سے بدل چکے تھے۔ جو وہ پشمینے کے لیے کچھ جنونی سا ہو رہا تھا، اس کی باتوں پر نہ جانے کیوں ہمایوں کا دل مختلف وہمات کا شکار ہونے لگا تھا، جیسے واقعی میں پشمینے سے دور ہونے والی ہو۔ جب اس کے گھر والوں نے پشمینے کی ہاں میں ہاں ملاتے رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی۔ ہاں تاشو بیٹا، ایسے ہی کرنا، پھر اس غسیل انسان کو عقل آئے گی۔ ہمایوں کے والد دلاور صاحب نے پشمینے کو جیسے مزید شے دی تو ہمایوں خود پر کنٹرول کھوتا آگے بڑھا۔ آپ لوگ بجائے اسے اس کی فضول باتوں پر سمجھائیں، اسے سر پر چڑھا رہے ہیں۔ ہمایوں کی غصہ بھری آواز اچانک سے بلند ہوئی تو کچھ دیر کے لیے وہاں سناٹا سا چھایا۔ اور تمہارا دماغ تو میں ٹھکانے لگاتا ہوں۔ وہ اسی طرح غصے سے بولتا سائقہ بیگم کے ساتھ لگی کھڑی پشمینے کی طرف بڑھا تو وہ چیختے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی، کیونکہ اسے لگا تھا کہ ہمایوں اس پر ہاتھ اٹھانے والا ہے۔ وہیں پشمینے کی چیخ اور ہمایوں کے اس طرح بڑھتے ہاتھ پر سبھی چیخے تھے۔ بھائی! حمزہ اور سائم زور سے بولتے آگے بڑھتے پشمینے کے سامنے دیوار بنے تو وہیں دلاور صاحب نے ہمایوں کو بازو سے پکڑتے پیچھے کھینچا۔ ہمایوں، یہ کیا حرکت ہے؟ تم پاگل ہو چکے ہو؟ تم پشمینے پر ہاتھ اٹھانے والے تھے؟ دلاور صاحب بے یقینی بھری نظروں سے ہمایوں کو دیکھتے اونچی آواز میں بولے تو ہمایوں سب کی غلط فہمی پر انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ آپ سب کو میں ایسا لگتا ہوں کہ میں اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاؤں گا؟ میں بس اس کا ہاتھ پکڑ رہا تھا تاکہ اس کی عقل سے پیدل دماغ کو سیدھا کر سکوں۔ یہ صبح سے میری ضبط کو آزما رہی ہے، مجھے سب کے سامنے شرمندہ کرواتے خود مظلوم بنی کھڑی ہے، اور آپ لوگ بھی بجائے اسے سمجھانے کہ مجھے ہی غلط کہہ رہے ہیں۔ ہمایوں بے یقینی اور افسوس بھری آواز میں بولا تھا۔ جو بھی ہے ہمایوں، تمہارا رویہ کسی طور پشمینے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور کیوں ہو رہے ہو تم شرمندہ؟ کیا ہم پشمینے کی معصومیت، اس کی ناسمجھی کے بارے میں نہیں جانتے؟ تو کیوں تم ایک ہی دن میں اسے عقل کل بنا دینا چاہتے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہے جو اس طرح اس پر سختی کر رہے ہو؟ مگر یہ بھولو مت کہ ہم نے پشمینے کو صرف بیٹی کہا ہی نہیں ہے بلکہ دل سے اسے بیٹی مانا ہے، تو تم ہمارے ہوتے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں لا سکتے۔ دلاور صاحب کی باتوں پر سب کے سر اس بات میں ہلے تھے کہ وہ ان کی باتوں سے متفق تھے۔ ہمایوں نے سب کے چہرے پر نظر ڈالتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ آج کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر گیا تھا شاید۔ ہمایوں نے گردن موڑتے پشمینے کو دیکھنا چاہا تھا مگر آگے سائم اور حمزہ کو اس کا باڈی گارڈ بنے کھڑے دیکھ کر ہمایوں نے ان کا گھورا۔ شرافت سے آگے سے ہٹو تم دونوں، مجھے اپنی بیوی سے بات کرنی ہے۔ ہمایوں نے انگلی کے اشارے سے انہیں آگے سے ہٹانا چاہا جب پشمینے کی سسکیوں بھری آواز سنائی دی۔ مگر مجھے اپنے شوہر سے بات نہیں کرنی۔ جس پر دونوں کے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ ابھری تو ہمایوں دل ہی دل میں انہیں سلواتے سناتا وہاں سے چلا گیا تھا کہ اب روٹھی بیوی کو منانے کا موقع بعد میں ہی ملنا تھا۔ پھر سارا دن پشمینے اس سے چھپتی ہی رہی تھی۔ ہمایوں نے بلانے کی کوشش بھی کی تو آگے سے نو رسپانس، تو ہمایوں نے اب رات کو ہی اسے منانے کا سوچا تھا، مگر وہ جب ایک ضروری کال سنتا لان سے گھر کے اندر آتا اپنے کمرے میں داخل ہوا تو پشمینے کے وجود سے خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ ہمایوں انہی قدموں کمرے سے واپس نکل گیا تھا اور اب اس کا رخ پشمینے کے کمرے کی طرف تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اندر سے سائقہ بیگم دروازہ کھولتی کمرے سے نکلی۔ سامنے ہمایوں کو بے چارگی بھری شکل بنائے دیکھ کر انہوں نے خفگی سے منہ موڑا۔
تو وہ ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے چھوٹا بچہ بنا۔ اب یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بچی پھر غلطی سے کچھ بول دے گی تو پھر تمہاری ناک کٹ جائے گی، جبکہ غلطی ہماری ہے جو اس کے نکاح میں جلدی کی۔ چلو نکاح تک تو ٹھیک تھا، لیکن رخصتی ہی رہنے دیتے۔ خیر ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، میں نے سوچا ہے وہ آج سے اپنے کمرے میں ہی رہے گی۔ ہمیں ہماری بیٹی بھاری نہیں ہے، میں آہستہ آہستہ اسے شادی کے بعد کی زندگی کے بارے میں سمجھا دوں تو پھر اپنی بیوی لے جانا۔ سائقہ بیگم اپنی باتوں سے ہمایوں کو ہکا بکا کر گئی تھی۔ وہ اس وقت بس ایک بیٹی کی ماں بنے کھڑی تھی۔ سچ میں آپ کی باتوں سے مجھے خود سے ایک ظالم داماد والی فیلنگ آ رہی ہے۔ ہمایوں کی دہائی پر سائقہ بیگم نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی، لیکن ہمایوں کی تیز نظروں نے فوراً اس کا مسکرانا بھانپ لیا تھا، اسی لیے ان کی خوشامد کرنے لگا۔ معافی نہیں مل سکتی کیا؟ پلیز آخری بار۔ وہ ملتجی سا بولا تو سائقہ بیگم نے اپنے کندھوں پر موجود اس کے ہاتھ پر تھپڑ لگائی تھی۔ مگر آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ تمہارے آج کے رویے سے بہت ڈر گئی ہے، بڑی مشکل سے سوئی ہے، اپنی پچھلی زندگی کی محرومیوں کو یاد کرتے بلک رہی تھی۔ سائقہ بیگم کی بات پر ہمایوں کا چہرہ سنجیدگی کی لپیٹ میں آیا تھا۔ سائقہ بیگم اس کا گال تھپکتی آگے بڑھ گئیں تو ہمایوں آہستگی سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ یہاں بس ڈم لائٹ کی ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور پشمینے کروٹ کے بل لیٹی گہری نیند میں تھی۔ ہمایوں دوسرے سمت سے آتا بیڈ پر آ بیٹھا تھا۔ پیروں کو جوتے سے آزاد کرتے وہ پشمینے کے قریب نیم دراز سا ہوا اور ہاتھ آگے بڑھاتے اس نے آہستگی سے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا تھا۔ میری خوبصورت پٹھانی، پشمینے کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھتے وہ بڑبڑایا، کیوں میرے لیے اتنا ضروری ہو گئی ہو، جبکہ ہمیں ملے فقط 2 ماہ ہی تو ہوئے ہیں؟ اس کی پلکوں کو چھوتے وہ بے بسی سے بولا تھا، جب پہلی بار تم سے سامنا ہوا تھا تو سوچا نہیں تھا کہ تم ایک دن اس طرح میری محرم بن کر میرے پاس ہوگی۔ وہ سوئی ہوئی پشمینے سے باتیں کر رہا تھا جب وہ کسمسائی تھی، اپنے چہرے پر موجود ہمایوں کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں جکڑ کر اپنے گال کے نیچے رکھتی پھر سے گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ پشمینے کے اس عمل پر ہمایوں کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ جو لوگ تمہاری تکلیف کا سبب بنتے رہے ہیں، اب دل کرتا ہے کہ انہیں ایسی سزا دوں کہ وہ زندگی بھر یاد رکھیں۔ یہ سوچ آتے ہی ہمایوں کے چہرے پر کرختگی سے چھانے لگی تھی، مگر پھر اسے یاد آیا کہ وہ بھی تو ظالم بننے والا تھا نا۔ اسے ان درندوں کے حوالے کرتا واپس پلٹ رہا تھا، کیونکہ وہ اس وقت انجان تھا کہ اللہ نے اسے پشمینے کی حفاظت کے لیے چن لیا ہے۔ اب وہ جہاں مرضی چلا جائے، پشمینے کو اس کی زندگی کا حصہ بننا ہی تھا۔ وہ پشمینے لغاری نہیں بلکہ پشمینے زوار خان تھی، جس کی ماں گل بہار اس کے بچپن میں ہی وفات پا گئی تو اس کے باپ زوار خان نے نورین بیگم سے دوسری شادی کر لی تھی تاکہ ان کی بیٹی کو ماں کا پیار مل سکے، جو کہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی، کیونکہ نورین بیگم کبھی اچھی ماں نہیں بن سکی تھی۔ سوتیلی ماؤں کی روایت پر پورا اترتے اس نے پشمینے پر بہت ظلم ڈھائے تھے، اور مزید پتہ نہیں کب تک وہ پشمینے کی زندگی اجیرن کرتی کہ پشمینے کی قسمت میں دور کہیں ہمایوں لغاری کا نام لکھا جانے لگا۔ سال کی شروعات تھی جب ہمایوں لغاری اپنے دوستوں کے مجبور کرنے پر ان کے ساتھ سیر کے لیے شہر کراچی سے ناردرن ایریاز آیا ہوا تھا۔ ایک گاڑی میں وہ 3 دوست تھے۔ ہمایوں گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر ریلیکس سا بیٹھا تھا، جبکہ اس کا ایک دوست عمر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا تو دوسرا دوست علی پیچھے اپنی نیند پوری کرنے میں مصروف تھا۔ جب اچانک سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی ان کی گاڑی کے سامنے آ گئی تو عمر نے بریک پر پاؤں رکھتے بڑی مشکل سے گاڑی کو اس لڑکی پر چڑھنے سے روکنے کے لیے ذرا سا ترچھا کیا تو گاڑی وہاں موجود پتھر کے ساتھ جا کر ٹکراتے پورے ماحول میں ایک عجیب سا شور بلند کر گئی۔ لڑکی بچ جانے کے باوجود گاڑی کی آواز سے چیخنے چلانے لگی تھی۔ یا الہی خیر، علی بڑبڑاتا ہوا نیند سے جاگا تھا، جبکہ عمر اور ہمایوں ابھی تک ساکت سے بیٹھے سوچ رہے تھے کیا واقعی وہ لوگ زندہ بچ چکے ہیں۔ عمر، یہ کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ ہمایوں نے غصے سے عمر سے پوچھا تو وہ سفید پڑے چہرے کے ساتھ باہر کی جانب اشارہ کرنے لگا۔ ہمایوں چونکہ اپنے سیل فون پر بزی تھا، اسی لیے وہ انجان تھا کہ گاڑی کے سامنے کوئی لڑکی آئی۔ وہ کوئی بچی اچانک سے گاڑی کے سامنے آئی تو میں بوکھلا گیا تھا۔ عمر نے اس سب کی وجہ بتائی تو ہمایوں چہرے پر سخت تاثرات لیے گاڑی سے نکلا تو عمر اور علی نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ وہ لڑکی پشمینے خان تھی جو اپنی سوتیلی ماں کے بھائی اکمل سے اپنی عزت بچاتی اندھا دھند بھاگتی یوں گاڑی کے سامنے آ گئی تھی، جو اب خود کے بچ جانے پر سہمی خوفزدہ سی گردن موڑتی بار بار کچھ فاصلے پر موجود چھوٹے سے گھر کی طرف دیکھ رہی تھی۔
اور پھر جیسے ہی اس گھر کے دروازے پر اسے ایک بدنما چہرہ نظر آیا، اس کے وجود پر کپ کپی سی طاری ہوئی اور وہ جھٹ گردن کا رخ سیدھا کرتے اپنے قریب آ کر رکے ہمایوں کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ مجھے مجھے بچا لو لالا، وہ برا شخص مجھے مار دے گا۔ چھوٹا قد، دبلی پتلی سی پٹھانی فراک پہنے وہ بچی ہی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ کبھی ہاتھ جوڑے ہمایوں کی طرف دیکھتی تو کبھی گردن موڑتے اس وحشی نما شخص کو، جسے دیکھتے ہی اسے کراہت محسوس ہوتی۔ ہمایوں جو بہت غصے میں اس لڑکی کے پاس آیا تھا تاکہ اسے اس کی حرکت پر ڈانٹ سکے، اب کچھ کھویا کھویا سا اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کی خوبصورتی اور مترنم سی آواز نے نہ جانے ہمایوں لغاری پر کیسا سحر پھونکا کہ وہ زندگی میں پہلی بار کسی صنف نازک کو دیکھتے مسمرائز ہوا تھا۔ مگر پھر اس لڑکی کے ایک طرف اشارہ کرنے پر ہمایوں نے اس سمت دیکھا تھا۔ یہاں درمیانی عمر کا مرد لمبے ڈگ بھرتا انہی کی طرف آ رہا تھا، جسے دیکھتے اس لڑکی نے اپنے سر پر جھولتی چادر کو ہونٹوں پر رکھتے اپنی چیخ کو دبایا۔ کیا ہوا ہے بچی؟ کون ہے وہ؟ اپنے پاس کھڑے مرد کے بجائے کچھ فاصلے سے ابھرتی کسی اور مرد کی آواز پر پشمینے کے حواس گم ہوئے۔ اس نے اب چونکتے ہوئے ہمایوں پھر اس کے دونوں دوستوں کو دیکھا تو اس کا چہرہ سفید پڑا۔ پیچھے ایک مرد تھا جو آگے وہ خود 3 مردوں کے چنگل میں آ پھنسی تھی۔ اسے لگا وہ آج اپنی جان سے جائے گی۔ پشمینے نے ایک گہری سانس بھری تھی اور پھر کسی چلاوے کی طرح وہ ان کے پاس سے بھاگتی چلی گئی، جب اسی اثنا میں وہ بڑی بڑی مونچھوں والا مرد ان کے نزدیک آ چکا تھا۔ معاملہ جیسے کچھ ہمایوں کے سمجھ میں آنے لگا تھا۔ اس لڑکی کی حراست سی صورت یاد کرتے اس نے دانت پر دانت جمائے اکمل کو شعلہ اگلتی نظروں سے دیکھا۔ کیا کہہ رہا تھا تم لوگ اس لڑکی سے؟ اکمل اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا سرد سے لہجے میں پوچھنے لگا تو ہمایوں ایک قدم اٹھاتا اس کے روبرو ہوا۔ ہم نہیں، تم اس لڑکی کو پریشان کر رہے تھے جس کی وجہ سے آج اس کی جان جاتے جاتے بچی ہے۔ ہمایوں لغاری غرایا تو اکمل کچھ دیر کو گھبرایا، لیکن پھر لاپرواہی سے بولا، تو تم کو کیا؟ وہ لڑکی ہمارا ہونے والا بیوی ہے، تو ہم جو مرضی کریں۔ جاؤ یہاں سے، ہمارے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاؤ، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا تم لوگوں کے لیے۔ اکمل کی بات پر تینوں جو ایک دھچکا سا لگا تھا، کہاں یہ 40 سال کراس کرتا شخص اور کہاں وہ معصوم سی بچی؟ جبکہ اس دھمکی پر ہمایوں نے اس کا گریبان جکڑا تو عمر اور علی نے تیزی سے اسے پیچھے کیا تھا۔ وہ لوگ بہت اچھے سے ان لوگوں کی دشمنیوں کے بارے میں جانتے تھے، وہ خواہ مخواہ کسی خطرے میں نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ ہمایوں پلیز کول ڈاؤن، چلو یہاں سے، عمر اور علی اسے قابو میں کرتے بولے تو اکمل تمسخرانہ سا مسکرایا۔ ہمایوں سے نفرت اور غصے سے گھورتے پلٹ گیا تھا۔ گاڑی صرف باہر ہی ڈیمیج نہیں ہوئی تھی بلکہ اندرونی طور پر بھی کوئی وجہ بن گئی تھی، جس کی وجہ سے گاڑی اسٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، جس کی وجہ سے ناچار ان تینوں کو یہیں کہیں نزدیک رہنے کی جگہ تلاش کرنی پڑی، جہاں اکثر لوگوں نے اپنے گھروں کے کچھ حصے مسافروں کے رات گزارنے کے لیے بنائے ہوئے تھے، جہاں رہنے کے ساتھ کھانے پینے کی سہولت بھی موجود ہوتی تھی۔ وہ تینوں اپنا سامان لے کر کار اچھے سے بند کرتے آگے بڑھے تھے اور کچھ دور انہیں رہنے کے لیے ایک مکان مل گیا تھا جو صاف ستھری حالت میں تھا۔ شام کا وقت تھا، باہر برف باری شروع ہو چکی تھی، اسی لیے چائے وغیرہ پیتے عمر اور علی تو نیند میں گم ہو چکے تھے، جبکہ ہمایوں چاہ کر بھی آنکھیں بند نہیں کر پایا تھا، کیونکہ نیند لینے کے خیال سے اس نے جب بھی آنکھ بند کی تھی ایک دلکش حسین سا سراپا آنکھوں کی پتلیوں پر برجمان ہوتا۔ اپنی سی کیفیت پر بے چین سا ہوتا وہ بستر سے اٹھتا بنا کوئی موٹا کپڑے پہنے وہ باہر نکل آیا تھا۔ اس طرح بھی کیفیت میں اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اس قدر الجھن کا شکار تھا کہ اس کے وجود پر باہر کی سردی نے بھی کوئی اثر نہیں ڈالا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں ایک کم عمر لڑکی کو بس اس لیے نہیں بھول پا رہا کیونکہ وہ خوبصورت تھی۔ ہمایوں خود سے مخاطب ہوا۔ خوبصورت؟ مگر خوبصورتی تو پہلے بھی میری نظروں سے گزرتی رہی ہے، تو پھر اس لڑکی کو دیکھتے میرا دل الگ انداز سے کیوں دھڑکا تھا؟ ہمایوں خود سے سوال کرنے لگا جب اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے جھٹ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو اسے ایک دیوار کے پیچھے سے بس 2 آنکھیں نظر آئیں۔ وہ ان آنکھوں کی ذرا سی جھلک سے پہچان گیا تھا کہ وہ وہی لڑکی تھی جس پر وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھا تو وہ لڑکی دیوار سے پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، رکو، سنو۔ ہمایوں اسے پکارتے ہوئے اس دیوار تک چلا آیا مگر وہ لڑکی شاید جا چکی تھی۔
مگر ہمایوں جیسے ہی اس دیوار ختم ہونے پر آگے آیا، وہ لڑکی وہیں دوسری طرف منہ پر چادر جمائے کھڑی اب اسے آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ڈرتے پھر سے بھاگنا چاہا، لیکن اس بار ہمایوں نے اس کے بھاگنے کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ لڑکی بل کھاتی اس سے بس چند فاصلے پر آ رکی تھی۔ چھوڑو! وہ سراسیما سی ہوتی اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ میں چھوڑ دیتا ہوں، پہلے میری بات سنو۔ ہمایوں کی بھاری سی آواز پر وہ ٹھہرتے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور پھر اس نے کچھ چونکتے ہوئے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جو ہمایوں کے ہاتھ کی گرفت میں تھا۔ ہمایوں کے ٹھنڈے ہاتھ کا لمس وہ بخوبی محسوس کر پا رہی تھی، مگر کچھ عجیب تھا کہ اسے یہ لمس برا نہیں لگ رہا تھا۔ ویسی وحشت اور کراہت محسوس نہیں ہو رہی تھی جیسی اکمل کی نظروں سے وہ محسوس کرتی۔ اس کے رک جانے پر ہمایوں نے اگلے ہی لمحے ہاتھ چھوڑ دیا۔ ہمایوں تھوڑا سا دیوار کی اوٹ میں ہوا تھا تاکہ وہ کسی کو بھی دونوں ایک ساتھ کھڑے نظر نہ آئے۔ نام پوچھ سکتا ہوں تمہارا؟ ہمایوں نے اپنے دل میں پنپتا سوال دباتے پہلے اس کا نام جاننا چاہا۔ زرتاشا، وہ دھیمی سی آواز میں جواب دے گئی۔ پشمینے، مجھے چھپ کر کیوں دیکھ رہی تھی؟ ہمایوں کو اس سے بات کرنا، اس کی معصومیت سے بھری آواز سننا اچھا لگ رہا تھا، اسی لیے وہ بے مقصد سوال کر رہا تھا۔ مگر وہ اس کے اس سوال کا جواب دینے کے بجائے پھر سے میں جا رہی ہوں کہتی پلٹنے لگی۔ جب ہمایوں پھر سے اسے روک گیا تھا اور اس بار جو سوال ہمایوں نے کیا تھا وہ سنتے پشمینے چپ کھڑی رہ گئی۔ اس انسان سے ڈر کر کیوں بھاگ رہی تھی؟ اور وہ انسان تمہیں اپنے ہونے والی بیوی بتا رہا تھا، ایسا کیوں؟ تمہارے گھر والے اندھے ہیں کیا؟ ہمایوں کا لہجہ سخت ہوتا چلا گیا تھا، مگر آگے سے پشمینے کو خاموش دیکھتے وہ اس کی طرف آیا تھا۔ اسے لگا شاید وہ خاموشی سے چلی گئی، مگر وہ آنکھوں میں آنسو لیے کپکپاتے ہونٹ اور لرزتی تھوڑی لیے کھڑی تھی۔ ہمایوں نے تفکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ لڑکی واقعی کسی مصیبت میں پھنسی تھی۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ مجھے اسے شادی نہیں کرنی، وہ بہت برا انسان ہے۔ پشمینے نے اپنی سسکیوں کو روکتے مشکل سے بولنے کی کوشش کی تھی۔ تو پھر تمہارے گھر والے؟ ہمایوں نے اپنی الجھن سلجھانی چاہی کہ آخر سگے ماں باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ وہ میری ماں کا بھائی ہے، مطلب میری سوتیلی ماں کا بھائی۔ پشمینے کی بات پر ہمایوں نے اس بات میں سر ہلایا جیسے اسے معاملہ سمجھ آنے لگا۔ مگر تمہارے بابا تو سگے ہیں نا؟ ہمایوں نے تیز لہجے میں کہا تو پشمینے نے ہچکی بھری تھی، جیسے اسی بات کا تو دکھ ہو کہ اس کا باپ سگا ہونے کے باوجود اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ تب پشمینے نے اپنی مختصر سی کہانی بتائی تھی۔ ہم خان ہیں مگر رہتے کراچی میں تھے، اسی لیے اردو صاف ہے ہماری۔ جہاں کچھ دن پہلے ہی آئے ہیں، کیونکہ وہاں پتہ نہیں کیسے ایک دن ایک لڑکا میرے کمرے میں گھس آیا، تو میری سوتیلی ماں نے میرے بابا سے کہا کہ اس لڑکے کو میں نے بلایا ہے۔ آگے سے وہ لڑکا بھی میری سوتیلی ماں کی ہاں میں ہاں ملانے لگا، تو بابا نے مجھے زندگی میں پہلی بار تھپڑ مارا تھا، جس کے بعد وہ لڑکا تو بھاگ گیا، مگر میری ماں نے بابا کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ میرا کردار ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے اس شہر میں رہنا ٹھیک نہیں، اور انہیں جہاں آنے پر مجبور کرنے لگی۔ بابا اس کی بات مان گئے اور ہم یہاں آ گئے، تو ماں نے بابا کے سامنے میرے لیے اپنا اس ڈریکولا بھائی کا رشتہ رکھا، مگر ابھی تو بابا مان نہیں رہے، مگر نہ جانے کب ماں ان کو باتوں میں لیتے میری شادی اپنے بڈھے بھائی سے کروا دے۔ اپنی درد بھری داستان سناتے وہ زاروں قطار بھی رو رہی تھی۔ ہمایوں کو پشمینے کے لیے دل سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی جب وہ اپنے گالوں پر بہتے آنسو ہاتھوں سے رگڑتے دوبارہ بولی۔ میں آپ کو اس لیے دیکھ رہی تھی کیونکہ میں نے سنا تھا کہ کراچی میں بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں یہاں پر لوگ ماں باپ کے بغیر رہتے ہیں، تو میں نے سوچا آپ سے مدد لے لوں، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ وہ بڑی آس لیے پوچھ رہی تھی۔ ہمایوں کے من میں نہ جانے کیا سمائی کہ اس کا دل کیا کہ وہ اس لڑکی سے کہے وہ اس کی ہر مشکل کو حل کر دے گا، مگر ہمایوں کے کچھ کہنے سے پہلے پشمینے کی سوتیلی ماں زور زور سے اسے آوازیں لگاتی اس طرف ہی آنے لگی، تو وہ گھبراہٹ کے مارے وہاں سے بھاگنے کے چکروں میں بری طرح سے زمین بوس ہوتی اپنے ہاتھ اور گھٹنوں پر چوٹ لگواتے تکلیف سے کرانے لگی۔ ہمایوں کی تکلیف پر تڑپتے ہوئے آگے بڑھتا اس کے نزدیک بیٹھا تو وہ اپنی تکلیف بھولتی اس کے آگے ہاتھ جوڑتی رو پڑی تھی۔ جاؤ یہاں سے، جاؤ، ورنہ وہ میری ماں۔ اور وہ خوف زدہ سی اپنی سوتیلی ماں کے پاس آتے قدموں کی دھمک بخوبی سنتی سفید پڑتی جا رہی تھی۔
پشمینے کا اس قدر ہریانی کیفیت میں مبتلا ہو جانے پر ہمایوں نہ چاہتے ہوئے بھی جلدی سے دیوار کی دوسری سمت آ گیا تھا جب اسے ایک عورت کی کرخ سی آواز سنائی دی۔ ابھی یہاں کوئی تھا نا؟ بتاؤ کون تھا؟ یہاں بھی کوئی نیا یار بنا لیا کیا؟ نورین بیگم نے نیچے گری پشمینے کو بدی سے بالوں سے دبوچتے کھڑا کیا تو وہ زور سے چیخی۔ اس کی چیخ پر ہمایوں لغاری نے اپنی مٹھیاں بھیجے خود پر نہ جانے کیسے ضبط کیا تھا کہ وہ فی الوقت اس ڈائن عورت کے سامنے جا کر پشمینے کی زندگی مزید مشکل نہیں بنا سکتا تھا۔ نہیں، کوئی نہیں تھا، پشمینے نے روتے ہوئے کہا، مگر وہ انسنی کیے ظالم بنتی اسے کھینچتے ہوئے گھر کے اندر لے جانے لگی۔ دیکھو میں کیسے تمہارے کرتوت تمہارے باپ کو بڑا چڑھا کر بیان کرتے اسے مجبور کر دوں گی کہ وہ آج کل میں ہی تمہاری شادی میرے بھائی سے کر دے گا۔ نورین بیگم اس کے بالوں کو زور سے جھٹکا دیتے اپنی منصوبہ بندی بتانے لگی تو پشمینے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے بلکنے لگی تھی، مگر اس عورت کو رحم نہیں آیا، بلکہ وہ مکاری سے کچھ سوچتی مسکرانے لگی۔ ہمایوں لغاری فریش ہوتا واش روم سے نکلا تو کمرے میں علی اور عمر دونوں ہی نہیں تھے۔ وہ بالوں سے ٹاول سے بال خشک کرنے میں لگا تھا جب کمرے کی اندرونی دروازے پر کھٹکا سا ہوا اور تھوڑی دیر بعد قہوہ لیے پشمینے وہاں داخل ہوئی تھی، جسے دیکھتے ہمایوں کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ پشمینے تم؟ ہمایوں نے پوچھتے ساتھ اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھا تھا۔ یہاں وہ کپ اور ایک کیتلی پکڑے ہوئے تھی۔ ہاں، وہ اماں نے کہا کہ آپ سب کو قہوہ دے آؤں۔ وہ بولتے ہوئے تپائی پر کیتلی اور کب رکھتے ہاتھوں کو آپس میں الجھائے ہمایوں کو دیکھنے لگی، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو، اور پشمینے کے وہاں رکنے کی غلطی ہی اسے بھاری پڑ گئی اور اس کی ستیلی ماں زور زور سے چیختے چلاتے زوار خان کو بلا لائی۔ زوار خان، یہ دیکھو تمہاری بیٹی اب اس لڑکے کے ساتھ گل کھلاری پھر رہی ہے۔ کل بھی میں نے چھپ کر اسے اس سے باتیں کرتے سنا تھا، اور آج صبر نہیں ہوا تو قہوے کے بہانے اس کے پاس آ پہنچی ہے، حالانکہ یہ کام تم یا میں کرتی۔ نورین بیگم زوار خان کو کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کا بازو کھینچتی کمرے میں گھستی چلی آئی۔ اپنی اونچی آواز اور حالات کو اپنے تابع کرتے وہ زوار خان کی سمجھ بوجھ کو تالا لگا چکی تھی۔ ہمایوں اور پشمینے نے سکتے کے عالم میں نورین کو دیکھا۔ یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ ہمایوں غصے سے اونچی آواز میں دھاڑا تو نورین بیگم کو چپ لگی۔ زوار، اب یہ کل کا لڑکا اپنی بےہودگی چھپانے کو مجھ پر غصہ کر رہا ہے؟ نورین کی زبان ہمایوں کی آنکھوں سے نکلتے شعلوں کی بدولت اٹکنے لگی۔ نہیں بابا، وہ اماں۔ پشمینے نے سہمے سے انداز میں اپنی صفائی دینی چاہی، لیکن زوار خان کی آنکھوں پر تو نورین بیگم غفلت کی پٹی باندھے ہوئی تھی۔ وہ غصے سے فضا میں ہاتھ بلند کرتا پشمینے کو تھپڑ مارنے والا تھا جب ہمایوں ان کے سامنے آتا ان کا ہاتھ جکڑ گیا۔ شرم نہیں آتی آپ کو اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ بجائے اس کا ساتھ دینے کے آپ اپنی چھوٹی بیوی کو یقین کر رہے ہیں؟ آپ کے خود کی آنکھیں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو چکی ہے کیا؟ پشمینے جو چہرہ چکائے کھڑی تھی ہمایوں کو اپنی ڈھال بنتے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں اضافہ ہوا۔ آپا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اسی وقت اپنے پلان کے تحت اکمل بھی وہاں چلا آیا۔ اوہ، یہ لڑکا ادھر تک پہنچ گیا؟ زوار لالا، یہ لڑکا کل دوپہر سے پشمینے کے پیچھے ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے پشمینے کو اس کے ساتھ دیکھا تھا، مگر پھر مجھے دیکھتے ہی پشمینے وہاں سے چلی گئی۔ وہ ہمایوں کو دیکھ کر مصنوعی حیرت کا اظہار کرتا زوار خان کو مزید بھڑکانے لگا۔ کمینے انسان، میں تمہاری جان لے لوں گا جو اور غلط بیانی کی تو۔ ہمایوں غصے سے بھپڑتا اکمل کا گریبان جکڑ کر جھٹکے دے گیا۔ زوار، چھڑواؤ میرے بھائی کو، یہ لڑکا چیخ چلا کر ہمارا دھیان بھٹکا رہا ہے، اسے نکالو یہاں سے، اور ابھی اسی وقت اپنی بیٹی کا نکاح میرے بھائی سے کرو، اس سے پہلے کہ یہ اور زیادہ ہماری عزت کا جنازہ نکالے۔ نورین ہمایوں کو اکمل پر حاوی ہوتے دیکھ کر فوراً اپنے مقصد کی طرف آئی تھی۔ ہمایوں نے نورین بیگم کی بات سنی ہی نہیں تھی، وہ اکمل سے گتم گتا تھا۔ جب زوار خان نے آگے بڑھتے اکمل کو چھڑوانا چاہا اور اسی وقت علی اور عمر بھی کمرے میں داخل ہوتے سامنے کا منظر دیکھتے حیران پریشان رہے تھے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے ہمایوں کو قابو کیا تھا۔ وہ دونوں گاڑی کی ٹھیک کروانے نکلے تھے۔ اکمل، نکاح خواہ کو لے کر آؤ فوری۔ زوار خان کی بات پر اکمل کی بانچیں کھلی پڑی تھی۔
وہ دل ہی دل میں خوش ہوتا جلدی سے باہر نکلا تھا، جبکہ پشمینے آگے بڑھتے اپنے باپ کے پاؤں پکڑنے رونے لگی۔ نہیں بابا، میرے ساتھ ایسا نہیں کریں بابا، میں مر جاؤں گی۔ وہ اکمل اچھا نہیں ہے بابا، میں بری نہیں ہوں، میں اماں کے کہنے پر کہوا لے کر آئی تھی۔ پشمینے اپنے باپ کے پاؤں پکڑے التجائیں کرنے لگی۔ علی اور عمر معاملہ سمجھنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب ہمایوں پشمینے کی تکلیف دل سے محسوس کرتا، ایک بار پھر سے زوال خان کے سامنے آیا۔ آپ کیسے اپنی بیٹی کسی جاہل گنوار اور اس سے عمر میں اتنے سال بڑے شخص کو سونپ سکتے ہیں؟ آپ کے سینے میں دل نہیں ہے کیا؟ ہمایوں نے کسی طرح زوال خان کا دل موم کرنا چاہا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ زوال خان بولتے ہوئے جھکا اور پشمینے کو بازو سے پکڑے سے کھینچتا ہوا وہاں سے لے گیا۔ نورین بیگم فاتحانہ مسکراتے پلٹ گئیں۔ یہ سب کیا تھا؟ علی اور عمر ایک ساتھ بولے تو ساکت کھڑے ہمایوں نے چونکتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور پھر مختصر لفظوں میں انہیں ساری بات بتا دی، جسے سنتے انہیں بھی پشمینے کے لیے افسوس ہوا تھا۔ گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، چلو نکلیں یہاں سے، اس سے پہلے یہ لوگ کوئی اور الزام لگائیں۔ عمر نے آگے بڑھتے بیگ اٹھائے اور باہر نکل گیا۔ میں نہیں جاؤں گا، میں پشمینے کا نکاح نہیں ہونے دوں گا، ہمایوں غصے سے بولا تو علی نے اسے گھورا۔ چپ چاپ چلو ہمایوں، تمہاری یہ ہمدردی ہمیں مہنگی پڑ سکتی ہے۔ علی نے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا، اور پھر علی اور عمر نے اس کی بہت منت سماجت کی، مگر وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ عمر اور علی گاڑی میں سامان رکھ چکے تھے، اب بس ہمایوں کو واپسی کے لیے راضی کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں اکمل بھی نکاح خواہ کو لے آیا۔ ہمایوں نے پھر آگے بڑھتے اکمل کو مارنے کی کوشش کی، ساتھ ہی وہ اپنی جیب سے پسٹل نکالے مولوی پر تان گیا۔ خبردار جو یہ نکاح پڑھوایا تو۔ ہمایوں غرایا جب گھر کے اندرونی حصے سے شور سا بلند ہوا۔ پشمینے کہیں نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے۔ نورین بیگم کی آواز نے سب پر دھماکہ کیا تھا۔ یہ یقیناً ان لڑکوں کا کام ہے زوال۔ نورین نے غصے سے تینوں کو گھورا تھا جو ہکا بکا سے سانس روکے کھڑے تھے۔ مگر کیسے؟ یہ تو کب سے یہیں موجود ہیں۔ زوال خان کی بات پر عمر اور علی نے شکر بھری سانس بھرتے ہمایوں کی طرف ملامت بھری نظروں سے دیکھا، جو اب بھی پشمینے کی فکر میں مبتلا تھے۔ پشمینے کہاں گئی؟ ہمایوں کے منہ سے سوال نکلا جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ارد گرد تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ علی اور عمر بہت مشکل سے اب کچھ غصے سے ہمایوں کو وہاں سے نکال لائے تھے۔ اس سے پہلے وہ لوگ پولیس کا اس معاملے میں شامل کرتے، عمر اور علی کو وہاں سے جانا پڑا، مگر ہمایوں کو کسی طور چین نہیں تھا۔ وہ وہاں رکنا چاہتا تھا، مگر زوال خان نے ان کی کوئی مدد لینے سے انکار کر دیا تھا۔ علی نے اسے بہانے سے پانی دیتے اس میں نیند کی گولی ملا دی تھی، کیونکہ ہوش میں تو ہمایوں وہاں سے ہلنے سے انکاری تھا۔ وہ دونوں کہیں اور کا رخ کرنے کے بجائے اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس کر گئے۔ ادھر راستہ گزرنے کے بعد یہ ہمایوں اٹھ چکا تھا اور اب ان پر سخت برہم ہو رہا تھا، جسے وہ کان بند کیے برداشت کر رہے تھے۔ مسلسل ڈرائیونگ سے وہ لوگ آدھی رات تک اپنے شہر اسلام آباد پہنچ چکے تھے۔ سب سے پہلے ہمایوں کا گھر آیا تھا۔ ہمایوں گاڑی سے نکلتا زوردار آواز کے ساتھ گاڑی کا دروازہ بند کرتا گاڑی کی ڈگی کی طرف آیا تھا تاکہ اپنا بیگ نکال سکے، مگر جیسے ہی اس نے ڈگی کھولی اس کے آسان قطع ہوئے، کیونکہ وہاں بیگ کے ساتھ پشمینے سکڑی سمٹی سی پشمینے پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ پشمینے، پشمینے، ہمایوں نے اسے پکارا، مگر وہ نیند میں نہیں بلکہ بے ہوش پڑی تھی۔ ہمایوں نے جلدی سے اسے باہوں میں بھری ڈگی سے باہر نکالا۔ کچھ غیر معمولی محسوس کرتے عمر اور علی دونوں گاڑی سے نکلے، اور پھر پشمینے کو دیکھتے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ او مائی گاڈ، یہ مصیبت ہماری گاڑی میں ہمارے پیچھے یہاں تک آ گئی! علی چلایا تو ہمایوں نے پشمینے کو مصیبت کہے جانے پر پلٹ کر اسے گھورا تو وہ وہیں چپ ہوا۔ یہ پاگل ہو گیا کیا؟ ہمایوں کو پشمینے کو گھر کے اندر لے جاتے دیکھ کر علی نے عمر کی طرف جھکتے سرگوشی کی تو وہ کندھے اچکا گیا۔ پھر وہ بھی ہمایوں کے پیچھے چلے آئے کہ وہ اسے مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ہمایوں پشمینے کو گیس روم میں لے جاتا جلدی سے سائقہ بیگم کو نیند سے اٹھا لایا۔ دلاور صحابی مشکوک نظروں سے ہمایوں اور اس کے دوستوں کو گھور رہے تھے۔ ہمایوں سنجیدگی سے ساری بات اپنے ماں باپ کے گوش گزار کر گیا تھا۔ انہوں نے مزید سوال کیے بغیر ترہم بھری نظروں سے پشمینے کو دیکھا۔ جب پشمینے نے آنکھیں کھولتے انجان نظروں سے سائقہ بیگم اور دلاور صاحب کو دیکھا، ہمایوں اور اس کے دوستوں پر اس کی نظر نہیں پڑی۔ میں کہاں ہوں؟
وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھتے وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جنت میں۔ علی کی زبان پھسلی تو پشمینے نے آنکھیں پھیرتے اسے دیکھا اور پھر ہمایوں پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر اطمینان پھیلنے لگا۔ بیٹا اب کیسی طبیعت ہے؟ سائقہ بیگم نرمی سے پوچھنے لگی، جس پر علی نے منہ بگاڑا۔ آنٹی، آپ کو پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ ہماری گاڑی کے ڈگے میں کیا کر رہی تھی؟ علی کے سوال پر ہمایوں نے اسے گھورا، جبکہ پشمینے کچھ شرمندہ سی ہوئی اور پھر بولی، مجھے بابا نے ایسا کرنے کو کہا تھا کیونکہ وہ شاید اماں اور ان کے بھائی کی بری نیت کے بارے میں جان گئے تھے۔ پشمینے کی بات پر سب کو جھٹکا لگا تھا، جبکہ ہمایوں کچھ پرسکون ہو گیا تھا، یعنی زوار خان نے اس پر اعتبار کرتے اپنی بیٹی کو بھیجا تھا۔ یہ بابا کا فون نمبر، اس پر بات کروا دیں، میری وہ پریشان ہوں گے۔ کچھ یاد آنے پر پشمینے نے اپنی بڑی سی چادر کا ایک کنارہ سامنے کرتے وہاں بندی چھوٹی سی پرچی نکالی تو سائقہ بیگم نے اسے پکڑتے ہمایوں کا وہ نمبر ڈائل کرنے کا اشارہ کیا، اور اس کال کے بعد سائقہ بیگم اور دلاور صاحب پشمینے کو لے کر مطمئن ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسی وقت اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی بیٹی ہونے کا مان دیا۔ زوار خان نے درخواست کی تھی کہ ہمایوں جیسا مضبوط شخص ان کی بیٹی کو اپنا لے گا تو وہ ساری زندگی اس کے احسان مند رہیں گے، اور ہمایوں پشمینے کے لیے دل و جان سے راضی تھا۔ اس کے بعد پشمینے کو اس گھر میں ہر ایک رشتہ اور پیار ملا تھا کہ وہ لڑکی ہنسنا بولنا سیکھ گئی تھی۔ وہ کراچی جیسے شہر میں رہنے کے باوجود معصوم تھی، کیونکہ اس کی ماں نے کبھی اسے اسکول کے علاوہ باہری دنیا کی ہوا لگنے نہیں دی تھی۔ اسکول میں بھی وہ ڈری سہمی سی کبھی دوست نہیں بنا سکی، اور پھر ہمایوں جلد ہی پشمینے کو اپنی زندگی میں شامل کر گیا تھا۔ پشمینے ساری رات ہمایوں کے سینے میں چہرہ چھپائے سوئی رہی، لیکن جیسے ہی صبح اس کی آنکھ کھلی تو اسے جھٹ اپنی ناراضگی یاد آئی، تو اس نے جلدی سے ہمایوں سے دور ہونا چاہا، مگر ہو نہیں پائی، کیونکہ ہمایوں کا ایک بازو مضبوطی سے اس کے گرد حائل تھا۔ کیوں تنگ کر رہی ہو صبح صبح؟ ہمایوں نیند سے بھاری آواز میں بولا تھا۔ چھوڑیں مجھے، اور آپ یہاں میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ آپ اچھے سے جانتے ہیں میں ناراض ہوں آپ سے۔ پشمینے نے اس کا بازو جھٹکتے غصے سے کہا تو ہمایوں بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولتا۔ اٹھ کر بیٹھ کر ان سے ٹیک لگا گیا، کیونکہ اس وقت نیند سے ضروری بیوی کو منانا تھا۔ منہ بنائے پشمینے نے اس کے پاس سے اٹھنا چاہا، مگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر رک گیا۔ میری اچھی سی بیوی کیسے مانے گی بھلا؟ شاپنگ کر کے یا پھر آئس کریم کھا کے؟ اور ہاں، گول گپے بھی ہیں آپشن میں۔ ہمایوں نے اس کے ہاتھ کو اپنے سامنے کھولتے اس کی ہتھیلی پر انگلی سے اپنا نام لکھتے پوچھا تو پشمینے کے منہ میں ابھی سے پانی بھر آیا، مگر پھر بھی منہ موڑے بیٹھی رہی۔ مان جاؤ نا یار، دیکھو میری سات پشتوں کی توجہ جو تم پر غصہ کروں۔ تم ناراض رہی تو بابا پھر مجھے ڈانٹیں گے۔ کیا تم چاہتی ہو تمہارا ہمایوں بار بار سب کی ڈانٹ سنے؟ ہمایوں اپنی آواز میں حد درجہ مظلومیت ظاہر کرتے اپنی چھوٹی سی بیوی کو ایموشنل بلیک میل کیا، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا تھا، کیونکہ پشمینے گردن موڑے اسے دیکھنے لگی تھی۔ نہیں، میں مان رہی ہوں تو بابا نہیں ڈانٹیں گے پھر، مگر ہاں آپ مجھے آئس کریم اور گول گپے دونوں کھلائیں گے۔ پشمینے نے انگلی اٹھائے کہا تو ہمایوں نے مسکراتے ہوئے حامی بھرتے ساتھ اس کے سرخ پڑے گال کھینچے۔ چلو فریش ہو، پھر ناشتہ کرنے جانا ہے۔ ہمایوں نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو پشمینے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمایوں اسے ہی دیکھ رہا تھا جب اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ سے پڑتی، اور وہیں کھڑے کھڑے وہ جھکتی ہمایوں کی گردن کے گرد بازو حائل کرتے اس کے کندھے میں تھوڑی ٹکائے بولی، آپ بہت اچھے ہیں ہمایوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو ہمایوں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی، اور تم مجھ سے بھی زیادہ اچھی ہو، ویسے اب خود حق کر رہی ہو۔ ہمایوں آخری جملہ شرارت سے بولا تو وہ جلدی سے پیچھے ہوئی۔ مجھے ماما نے بتا دیا ہے کہ حق کرنے سے بیبی نہیں ہوتا۔ وہ شرمیلے سے انداز میں بولتی واش روم کی طرف بھاگی تو ہمایوں کہکہا لگاتے ہنس دیا تھا۔